السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چندہ لینے والے حضرات اس بات کو بخوبی سمجھ لیں، وہ کسی دربار کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہوں، کسی مسجد کے لیے یا مدارس کے لیے، یا زکوٰۃ کے پیسے فنڈ اکٹھا کر رہے ہوں، یا پھر وہ صدقۃ الفطر اکٹھا کر رہے ہوں، وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ ذرہ برابر بھی ان کی کمی پیشی جو ہے ان کے لیے وبال جان بن سکتی ہے۔ آخرت میں جس وقت رمضان کا مہینہ آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مساجد میں چندہ اکٹھا کرنے والوں کا رش لگ جاتا ہے۔ ایک مسجد میں ایٹ اے ٹائم تین مسافر آئے ہوتے ہیں کہ فلاں مسجد سے آئے ہیں، فلاں مدرسے کے لیے آئے ہیں، فلاں علاقے کے لوگوں کے لیے زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ اور اسی طرح سے رمضان کا مہینہ جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو وہ لوگ آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں ہم آپ کو سارا رمضان سحری کے وقت اٹھاتے رہے ہیں، ہمیں کچھ نہ کچھ دیں، حالانکہ وہ اٹھاتے رہے نہیں ہوں گے۔ ابھی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ کوئی مستحق آدمی آپ کے پاس آیا ہے یا پھر کوئی جھوٹ بول کے آپ سے پیسہ بٹورنے کے لیے آیا ہے، بلکہ وہ جو پیسہ لینے کے لیے آیا ہے، چندہ لینے کے لیے آیا ہے، زکوٰۃ لینے کے لیے آیا ہے، صدقہ و خیرات لینے کے لیے آیا ہے، مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے آیا ہے، یا پھر کسی دربار کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے آیا ہے، یا مدرسے کو چلانے کے لیے جو اخراجات پورے نہیں ہوتے ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے آپ سے پیسے وصول کرنے کے لیے آیا ہے، اب ان کی ذمہ داری ہے جو چندہ اکٹھا کرتے ہیں، اگر تو وہ سچے انسان ہیں، کسی ادارے سے وہ منسلک ہیں، ادارے والوں نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ چندہ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ حالانکہ آپ نے اس بات کو بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے پاس کاپیاں ہوتی ہیں رسید کاٹنے والی، اور اکثر تو وہ جعلی ہی ہوتی ہیں۔ لیکن ہم بالکل بھی یہ نہیں کہتے کہ چندہ اکٹھے کرنے والے سارے ہی غلط ہوتے ہیں، بلکہ ان میں زیادہ لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں وہ اسپیشل جو ہے وہ رمضان اس لیے لگاتے ہیں کہ ہماری جو مسجد ہے اس میں جگہ تنگ پڑ گئی ہے، اس کے لیے ہم محنت کریں۔ پورا رمضان وہ محنت کرتے ہیں، چندہ اکٹھا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں وہ اسپیشل رمضان میں پروگرام بناتے ہیں، اگر وہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ بلوچستان جا رہے ہوتے ہیں، اگر وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ کے پی کے جا رہے ہوتے ہیں، یعنی اس صوبے کے لوگ اس دوسرے صوبے میں، دوسرے صوبے والے ہمارے صوبے میں آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے 2 نمبر طریقے سے لوگوں سے پیسہ بٹورنا ہے، چندے کے نام پر ہم نے غلط طریقے سے لوگوں کا مال اپنے پاس اکٹھا کرنا ہے۔ وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم حدیث نمبر 4743 میں ارشاد فرمایا، صحابہ رسول کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ہم تم میں سے جس شخص کو کسی کام پر عامل مقرر کریں اور وہ ایک سوئی یا اس سے بڑی کوئی چیز ہم سے چھپا لے تو یہ خیانت ہوگی، وہ شخص قیامت کے دن اسے ساتھ لے کر آئے گا۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں دیکھ رہا تھا، یہ بات سن کر انصار میں سے کالے رنگ کا ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے اپنا کام واپس لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں نے آپ کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا ہے، میں اس وعید سے ڈرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ ہم تم میں سے جس شخص کو کسی کام کا عامل بنائیں وہ ہر چھوٹی اور بڑی چیز کو لے آئے، اس کے بعد اس میں جو چیز اس کو دی جائے وہ لے لیں، اور جو چیز اس سے روک لی جائے اس سے دور رہیں۔ صحیح مسلم کی اس حدیث پر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اگر کوئی ایک مستند ادارے سے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے، اگر اس کے پاس 100 روپیہ جمع ہوا ہے تو وہ 100 ہی جمع کرائے اس ادارے میں، اگر 1 لاکھ جمع کیا ہے تو 1 لاکھ ہی جمع کروائے، اس میں سے 1 روپیہ بھی اگر اس نے کم کر دیا تو وہ قیامت والے دن اپنے ساتھ لے کے آئے گا۔ پتہ یہ چلے گا کہ اس بندے نے امانت میں خیانت کی ہے، یہ بہت بڑا وبال ہوگا کل قیامت والے دن۔ اس لیے اگر آپ ذمہ داری قبول کرنا چاہتے ہیں تو اس بات کا بخوبی اندازہ کر لیں کہ ہمارے لیے اگر اجر زیادہ ہے ایک اچھے کام کے لیے، لیکن اگر اس میں ہم تھوڑی سی کمی بیشی بھی کر لیں گے تو ہمارے لیے یہ وبال جان بھی بن سکتا ہے۔ آپ کو وہ حدیث بھی معلوم ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بالشت زمین بھی انسان اگر کسی کی ناحق دبا کے مر گیا
تو کل قیامت والے دن ساتوں زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ اگر ہمیں اس بات کا علم ہو جائے تو ہم ذرہ برابر بھی ناحق مال کسی کا نہ کھائیں گے اور نہ کسی کو اس کی ترغیب دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو اچھی جگہ پیسہ خرچ کرنے کی اور اچھے کام کے لیے پیسہ جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔